الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ چودہ شوال 1444 ہجری 5 مئی 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ خواہشات اور نفس کی من پسند باتوں کے پیچھے چلنے کا زمانہ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے فتنے آئے روز کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی اور یہ انسان کے لیے ایک امتحان رکھا، اسے امتحان بنایا کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یا اپنی خواہشات کو پامال کر کے اپنے رب کی خواہش اور مرضی کو مقدم رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کبھی انسان نفس کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، اس کشتی میں، اس مقابلے میں وہ نفس کی خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں اور رب کی مرضی اور رب کی خواہش کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ کمزور انسان کی نشانی ہے، ایسا انسان کمزور ہے۔ طاقتور اور بہادر انسان وہ ہے کہ جو اس کشتی میں فاتح اور غالب بن کر نکلے، کہ جب نفس کی خواہشات کا ٹکراؤ ہو رب کی خواہش اور مرضی سے، تو وہ نفس کی خواہشات کو پامال کر کے رب کی مرضی اور خواہش کو ترجیح دے دے۔ ایسا انسان بہادر بھی ہے، پہلوان بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگوں کے نزدیک پہلوان کون ہے؟ کہا جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، مد مقابل پہلوان آ جائے اور اسے گرا دے اور کشتی جیت لے۔ فرمایا نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل پہلوان وہ ہے کہ جب انسان کے سامنے، انسان کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس وقت اس کا دل اس غصے کی کیفیت کی وجہ سے کچھ خواہشات رکھے اور دوسری طرف رب کی خواہش اور مرضی کچھ اور ہو، اور وہ اپنے نفس کی اس خواہش پر جو غصے کی وجہ سے پیدا ہوئی قابو پا لے، کنٹرول پا لے، اسے ضبط کر لے، اسے وہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، غالب نہ ہونے دے، وہ شخص حقیقی پہلوان ہے۔ غصے کے وقت تو انسان پاگل ہو جاتا ہے نا، قابو میں حواس نہیں رہتے،
عقل تک معوف ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان بہت کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کچل کے رکھ دے، اسے ذلیل کر دے، اسے کچل کے رکھ دے۔ اب غصے کی وجہ سے انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوئی، اگر ان خواہشات کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور غصے کے اس تقاضے کو اس نے پورا کر دیا تو ایسا شخص کشتی ہار گیا، اس نے رب کی مرضی کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح تمام خواہشات کا یہی حال ہے کہ انسان کے نفس میں اللہ نے ایک کشتی رکھی ہے خواہشات سے لڑنے کی۔ اب اگر انسان اس کشتی میں ان خواہشات کو دبا لے، انہیں پچھاڑ دے، نفس کو لگام دے دے، بلا شبہ ایسا شخص واقعی پہلوان ہے اور کامیاب ہے، بہادر ہے، طاقتور ہے۔ اور بالفاظ دیگر اگر ایسا شخص یقیناً وہ عقل مند بھی ہے کہ اس نے نفس کی خواہشات کو بر وقت کنٹرول کر لیا، ہمارا نفس کیا کچھ نہیں چاہتا، پھر اس کے لیے راستے بھی ڈھونڈتا ہے، جواز کے طریقے بھی ڈھونڈتا ہے۔ شریعت کا کمال یہ ہے کہ اس نے گناہ کو بھی ممنوع فرمایا، گناہ سے بھی انسان کو روکا، اور وہ چیزیں جو انسان کو گناہ پر برانگیختہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں، گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، گناہ کا داعیہ پیدا کرتی ہیں، گناہ کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ خود گناہ اور ہے جو اینڈ پر اور انتہا پر ہے، اور اس سے پہلے وہ تمام وہ چیزیں، وہ اسباب جن سے انسان اس گناہ تک پہنچتا ہے، شریعت وہ دروازہ بھی بند کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام اور حلال واضح ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کی حلت اور حرمت، جن کا حلال ہونا حرام ہونا قطعی نہیں ہوتا، لیکن ان میں خطرہ ضرور ہے، وہ گناہ تک اور حرام تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو تقوی یہ ہے کہ انسان حرام سے تو بچے ایسی مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جائے کہ جو چیزیں انسان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ بھائی زنا حرام ہے، اصل گناہ تو زنا ہے، اصل گناہ زنا ہے۔ زنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ واضح حرام ہے، اور اس پر شریعت نے حد مقرر کی ہے، لیکن زنا کی طرف پہنچانے والی چیزیں جو دروازے ہیں، جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، شریعت نے ان پر بھی بین لگا دی، ان پر بھی پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پر اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں بیٹھنا شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ چیز زنا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا زنا کی طرف پہنچا دیتا ہے، بے تکلفی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بے تکلفی زنا تک چلی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی مرد اور عورت میں اللہ نے ایک دوسرے کے لیے کرنٹ رکھا، بے اختیار
جیسے آپ گرم تار اور ٹھنڈا تار ملاتے ہیں تو ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جب مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تو ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ شریعت نے پابندی لگا دی، خبردار کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، ٹچ نہ ہونا، اسے مت چھونا، بلکہ اور ایک قدم آگے بڑھ کر لیکن تنہائی پر بھی پابندی لگا دی، ٹچ کرنے پر بھی پابندی لگا دی شریعت نے، اور پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کر شریعت نے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی۔ قرآن عظیم میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مؤمنین سے کہیں کہ وہ آنکھیں نیچی کر رکھیں، اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ حالانکہ زنا تو ایک اور گناہ ہے، لیکن یہاں دیکھنے کو بھی زنا قرار دے دیا ہے، تو یہ تو زنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو آنکھوں کے راستے، اور اسی طرح اجنبی عورت کی آواز سننے پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کے جسم سے نکلنے والی آواز، منہ سے نکلنے والی آواز تو بہت بڑی بات ہے، قرآن تو کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، سورہ نور میں فرمایا کہ عورت جب راستے پر چلے اور اس نے پازیب پہنی ہو، زیور، پازیب یہاں پر بعض عورتیں پہنتی ہیں، اور جب وہ راستے پر چلتی ہو تو اسے چاہیے کہ بہت آہستہ چلے، پیر زمین پر زور سے نہ مارے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پازیب کی جھنکار کی آواز کسی کے کانوں میں پڑ جائے۔ یہ آواز عورت کی نہیں ہے، یہ خاتون کی آواز نہیں ہے، یہ آواز ایک بیرونی چیز کی ہے، ایک بے جان چیز کی ہے، جو پازیب ہے، جو چاندی ہے یا سونا ہے، جو بھی ہے، اس سے نکلنے والی آواز، چونکہ جس عورت کے جسم سے ٹچ ہے، اس سے نکلنے والی آواز پر بھی قرآن پابندی لگا دیتا ہے۔ ہمارے غامدی صاحب کہتے ہیں، جو ٹی وی پر آ کر علامہ بنتے ہیں، کہ عورت سے ہاتھ ملانے میں حرج نہیں ہے۔ ارے قرآن تو یہاں تک پابندی لگا رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا تک پہنچا دیتا ہے۔ اس آواز کے سننے سے کسی کے دل میں ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے۔ آواز عورت کی نہیں ہے، پھر میں کہہ دوں، آواز پازیب کی ہے، زیور کی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ آواز بھی کسی کے کان میں نہیں جانی چاہیے۔ کتنی دور دراز خطرے کا قرآن نے اندازہ کر کے اس کا سدباب کر دیا، اس پر پابندی لگا دی، حالانکہ بہت دور کی چیز ہے۔ قرآن تو اتنی پابندی لگاتا ہے، تو گانے کی آواز کیسی ہوگی جو عورت کے منہ سے نکل رہی ہو، جو کسی اجنبی مرد کے منہ سے نکل رہی ہو، موسیقی اور میوزک کے آلات ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جناب میوزک سننے میں کوئی حرج نہیں، جو روشن خیال نفس کی خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں وہ اپنے لیے جواز کے راستے ڈھونڈتے ہیں، نہیں جی کوئی حرج نہیں، مرد بھی عورت کے گانے سن سکتا ہے، عورت بھی مرد کے گانے سن سکتی ہے۔ قرآن پازیب کی آواز پر پابندی لگا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گانے سننے میں کوئی حرج نہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب اس سے تو طبیعت میں نشاط آتی ہے، چستی آتی ہے، اور اگر فالتو وقت میں کوئی سن لے تو کوئی حرج نہیں، قیمتی وقت میں نہیں سننا چاہیے۔ اچھا یہ ریڈ لائن کہاں لگی ہے کہ انسان کا یہ وقت فالتو ہے اور یہ وقت قیمتی ہے؟ انسان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، انسان خود قیمتی ہے، اس سے وابستہ ہر چیز قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔
یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ وقت فالتو ہے اور یہ وقت قیمتی ہے؟ قیمتی وقت میں آپ گانا سن سکتے ہیں، فالتو وقت میں سن سکتے ہیں، قیمتی وقت میں نہ سنیں۔ یہ لائن کہاں لگی ہوئی ہے؟ یہ احتیاط، یہ ریڈ لائن کہاں ہے؟ یہ تمیز کیسے ہوگی کہ یہ وقت انسان کا فالتو ہے اور یہ وقت انسان کا قیمتی ہے؟ میں کہتا ہوں انسان کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر لمحے میں تم اللہ کو یاد کرو، ہر لمحے میں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا عقل مند کون ہے؟ قرآن عقل مندوں کی نشانی بتاتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ انسان کا وقت 3 حالتوں پر مشتمل ہوتا ہے، چوتھی کوئی حالت نہیں ہے۔ یا تو انسان کھڑا ہوگا، انسان اپنی زندگی میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہوگا، یا انسان بیٹھا ہوا ہوگا، یا انسان لیٹا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چوتھی صورت ہے؟ نہیں ہے نا بھئی۔ ہم اس وقت سب بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر پہلے ہم آ رہے تھے زمین پر تو کھڑے تھے، رات کو ہم جا کے یا ابھی دن میں جا کے بستر پر لیٹ جائیں گے۔ یہی 3 صورتیں ہیں۔ تو انسان کا وقت، انسان کی زندگی ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان کا کون سا وقت قیمتی ہے اور کون سا فالتو ہے؟ تو اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کریں، اللہ سے رشتہ اور تعلق قائم رکھیں، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، جب تک کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے رہیں، وقعوداً، بیٹھنے کی حالت میں، جب بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں۔ کیا معنی ہوا؟ کہ انسان کی پوری زندگی قیمتی ہے، کھڑے ہونے کی حالت کا وقت بھی، کھڑے ہونے کا وقت بھی قیمتی، بیٹھنے کا وقت بھی قیمتی، لیٹنے کا وقت بھی قیمتی۔ یہ تینوں حالتیں ہیں انسان کی، ان میں کوئی فالتو حالت نہیں ہے۔ اسی لیے تو ابو داؤد میں حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے امت کو بتا دیا اپنے اس عمل سے کہ کوئی وقت انسان کا فالتو نہیں ہے، اور قیامت میں چاہے جہنمی ہو چاہے جنتی ہو، سب سے بڑی حسرت، سب سے بڑی ندامت جو جہنمیوں کو تو ہوگی ہی ہوگی، جنتیوں کو بھی ہوگی، وقت کے ضائع کرنے پر ہوگی۔ وہ کہیں گے، جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اپنی عبادات اور نیکیوں کا اجر و ثواب دیکھیں گے، اپنے ذکر کا، اپنے اذکار کا، اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنی تراویح کا، اپنے صدقات کا، اپنی زکوٰۃ و خیرات کا، جب وہ مشاہدہ کریں گے وہاں ان کو نعمتیں ملیں گی، تو سب سے زیادہ افسوس ان کو اس بات پر ہوگا کہ کاش جو وقت ہمارا خالی گزرا، یا جس وقت میں ہم نے اللہ کی یاد کے علاوہ، اللہ کی بندگی کے علاوہ، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی اور کام کیا دنیا کا، کاش ہم وہ وقت بھی اپنی عبادت اور ذکر الہی میں صرف کر دیتے، وہاں کا جو اجر و ثواب دیکھیں گے۔ اور ہمارے حضرات بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب فالتو وقت میں گانا سننا جائز ہے، یہ ریڈ لائن کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق، گانا، موسیقی، میوزک، یہ انسان کے دل میں، اس کی مثال کھیت کے پانی کی طرح ہے۔ آپ کھیت میں پانی ڈالیں گے، کما ينبت الماء الزرع، آپ کھیت میں پانی ڈالیں گے آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں،
ایک دم نہیں ہوگا، کئی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک چھوٹی سی کومپل نکلی ہوگی، چند دنوں کے بعد دیکھیں گے وہ تنا پکڑ لے گا، چند دنوں کے بعد دیکھیں گے وہ تناور درخت بن جائے گا، پھر اس میں پھل نکلیں گے، پتے نکلیں گے۔ یہ اس پانی کا کرشمہ ہے، اس نے ایک دم درخت کو پیدا نہیں کیا۔ فرمایا اسی طرح جو انسان موسیقی اور میوزک سے شغف رکھتا ہے، فرمایا اس کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، منافقت کا درخت اگتا ہے۔ یہی وجہ ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک میوزک سننا ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ آداب القضاء میں فرماتے ہیں کہ الغناء مکروہ یشبہ الباطل ومن استکثر فہو سفیہ ترد شہادتہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گانا اور میوزک ایسی ناپسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ، اللہ کو پسند نہیں، اور یہ باطل کی طرح ہے، اور جو شخص اس میں لگا رہے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے تو اس کی گواہی منظور نہیں ہوگی، مردود الشہادہ ہوگا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ امام سفیان ثوری، امام مالک رحمہم اللہ، یہ حضرات تمام فقہاء اہل کوفہ سب فرماتے ہیں کہ مزامیر، غنا اور گانا سننا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے گناہوں میں شمار کرتے ہیں، فرمایا یہ گناہ ہے، گناہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج ہمارے دلوں میں ذکر الہی یا نماز یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کیوں جگہ نہیں پا رہی، کیوں نہیں جگہ پکڑ رہی، ہم کیوں غفلت میں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جگہ جگہ، آپ گھر میں جائیں، آپ سواری میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، آپ کسی بھی کار میں بیٹھے، اکثر لوگ آپ دیکھیں گے گانا لگا کے سفر کر رہے ہوں گے، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو؟ اب تو جیب جیب میں مزامیر ہے، موسیقی ہے، اور اسی کی نحوست کا اثر ہے کہ ہمارے دلوں میں معرفت الہی جگہ نہیں پکڑ رہی، اسے قرار نہیں آ رہا، اور اوپر سے ایسے لوگ، ایسے نسخے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں فالتو وقت میں سننا جائز ہے۔ پیغمبر کہتا ہے اس سے انسان منافق بنتا ہے، اور آج کا واعظ کہتا ہے کہ نہیں فالتو وقت میں سننے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ خواہشات کے اسیر ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، جو اپنے نفس کی خواہشات کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔